دنیا کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک بھارتی بزنس مین مکیش امبانی کے گارڈ اور ڈرائیور کی تنخواہ بڑی بڑی کمپنیوں کے مینیجرز سے بھی زیادہ ہے۔ بھارتی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز کے مالک 65 سالہ مکیش امبانی دنیا کے 10ویں امیر ترین اور ایشیا کے سب سے امیر بزنس مین ہیں، جن کے اثاثوں کی مالیت اس وقت $85 ارب کے لگ بھگ ہے۔ اپنے ملازمین کے لیے بھی ایک اچھے باس کی شہرت رکھتے ہیں۔ بزنس ٹائکون مکیش امبانی کے ڈرائیور دنیا کی بہترین اور جدید ترین بلٹ پروف گاڑیاں چلانے میں مہارت رکھتے ہیں، اور ایک ڈرائیور کی تنخواہ آج سے 6 سال قبل 2 لاکھ روپیہ تھی۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ڈرائیور کی تنخواہ کیا ہوگی۔ امبانی گھرانے کے ڈرائیورز کی بھرتیاں پرائیویٹ کنٹریکٹر فرم کے ذریعے کی جاتی ہیں، اور ان ڈرائیورز کو ارب پتی خاندان کی پرتعیش زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے سخت تربیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ باورچیوں، گارڈز اور ہاؤس کیپنگ سٹاف سے لے کر ملازمین کو تنخواہ کے ساتھ ساتھ الاؤنس اور انشورنس بھی فراہم کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں دنیا کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک مقام ایسا بھی ہے جسے اینڈ آف دی ورلڈ کہتے ہیں، یعنی دنیا یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ ناروے کے شہر شون کے شمال کا مقام اینڈ آف دی ورلڈ کہلاتا ہے۔ اس مقام پر نارویجن سمندر دنیا کے 20% حصے کے مالک بحری اوقیانوس سے ملتا ہے، اور خشکی کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر سے ناروے آنے والے افراد اس مقام پر پہنچنا اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ پانی میں ڈوبی ہوئی چٹانیں اور صدیوں پرانے ٹوکری والی لائٹ ہاؤس کا انداز اس مقام کو اور بھی دلچسپ بناتا ہے۔ اینڈ آف دی ورلڈ نام ہی اس مقام کا صرف نام ہی جاذبیت کی نشانی نہیں، یہاں سرد ہوائیں اور تیز دھوپ دونوں ساتھ ساتھ مل کے چلتے ہیں۔ ویسے تو دنیا گول ہے، لیکن جسے بھی اینڈ آف دی ورلڈ دیکھنا ہو یہیں آتا ہے اور موسم کا خوب لطف اٹھاتا ہے۔ دوستو، برازیل کے ساحل کے پاس 43 ہیکٹر کا ایک جزیرہ سیاحوں کی پسندیدہ مقامات میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی یہاں جانے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زہریلے سانپوں میں سے ایک کی نسل گولڈن لانس ہیڈ کا گھر ہے، جس کا ایک وار کسی پرندے کی پرواز روک دیتا ہے۔ یہ سانپ انہی پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق جزیرے کے ہر مربع میٹر پر 1 سے 5 سانپ ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے برازیل حکومت نے لوگوں پر سنیک آئی لینڈ جانے پر پابندی لگائی ہے، مگر اس پابندی کا اطلاق سائنسدانوں اور محققین پر نہیں ہوتا، جن پر لازم ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی ڈاکٹر کو لے کر جائیں۔ مگر جو لوگ سانپوں کی نسل گولڈن لانس ہیڈ سے متاثر ہیں، وہ انہیں برازیل کے دوسرے مقامات پر محفوظ انداز میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، دنیا کی تباہی کی صورت میں انسان اور جانوروں کو سب سے بڑا خطرہ یہ لاحق ہوگا کہ ان کی خوراک صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، مگر خوش قسمتی سے ایک ایسا مقام ہے جو ہم سب کے لیے انشورنس پالیسی جیسی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ناروے کا سیڈ والیٹ ہے جو 2008 میں قائم ہوا۔ اگر دنیا میں کبھی ضرورت پڑی کہ تمام فصلیں کو دوبارہ کاشت کرنا پڑے، تو یہاں ایسے تمام بیج محفوظ انداز میں رکھے جاتے ہیں جو اس عمل کو ممکن بنا سکے۔ انہیں خاص پیکٹوں کی شکل میں سٹور کیا جاتا ہے تاکہ ان میں نمی نہ آئے، کیونکہ نمی سے یہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تاہم مخصوص پیکٹ تحفظ کی محض ایک سطح ہے۔ جس مقام پر سیڈ والٹ بنایا گیا ہے وہ بھی اس کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ بیجوں کی یہ تجوری ناروے کے دور دراز جزیرے سپٹیکسکن پر واقع ہے، جو سطح سمندر سے 130 میٹر اوپر ہے، تاکہ یہ جگہ خشک رہ سکے، اور قطب شمالی سے 1300 کلومیٹر دور ہے۔ دوستو، والٹ کے ارد گرد موٹی برف کی تہہ، جس کی بدولت اس میں موجود بیجوں کے لاکھوں نمونے محفوظ رہتے ہیں۔ سپیسٹر گن کا انتخاب اس لیے بھی کیا گیا کیونکہ زمین کے اس مقام پر زلزلہ آنے کا امکان بہت کم ہے۔ اس تمام منصوبہ بندی کے ذریعے بیجوں کو محفوظ کیا گیا ہے، تاہم آپ اس مقام کا دورہ نہیں کر سکتے۔ سیڈ وال پر سیکیورٹی سخت رکھی گئی ہے تاکہ یہ ضرورت کے تحت ہزاروں برس تک باقی رہیں۔ جی ناظرین، قطب شمالی ایک ایسا پوری سرار علاقہ ہے جو بحر منجمد شمالی کے وسط میں برف کی مسلسل حرکت میں رہنے والی چادر کی طرح ہے۔ یہ کسی کی ملکیت نہیں، تاہم اس کے دعوے دار کافی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور آئس بریکر برف توڑنے والا جہاز 50 لیک پابنڈی جو جوہری توانائی سے چلتا ہے، ہر سال موسم گرما میں 100 ایسے افراد کے ساتھ قطب شمالی کا رخ کرتا ہے جو کرۂ ارض کے اس دور دراز مقام پر قدم رکھنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر مسافروں کے لیے قطب شمالی پر قدم رکھنے کے لمحے سے زیادہ وہاں تک پہنچنے کا سفر اہم ہوتا ہے۔ اس جہاز کو توانائی فراہم کرنے کے لیے 171 میگا واٹ کے 2 جوہری ری ایکٹر ہیں، اور 27.6 میگا واٹ کے 2 سٹیم ٹربو جنریٹر بھی ہیں، جن کی مدد سے 160 میٹر طویل آئس بریکر 21.4 ناٹ کی رفتار تک پہنچ سکتا ہے، جو زمین کے حساب سے تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار بنتی ہے۔ ناظرین، یہ جہاز 6 سال تک خشکی پر واپس آئے بغیر پانی میں سفر
سفر کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ایندھن کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ موسم گرما میں یہاں سورج غروب نہیں ہوتا، یہاں کبھی موسم سرد اور دھندلا ہوتا ہے اور تو کبھی گلابی یا کسی اور رنگ کی روشنی جگمگاتی ہے۔ اس مقام پر بتائے چند گھنٹوں میں سورج نکلنا، پھر ہوا تیز ہوئی، بادل امنڈ آئے اور برف پڑنے لگی۔ دنیا کے سب سے بلند مقام پر 1 گھنٹے میں ہی 4 موسموں کا مزہ چکھ لیا جاتا ہے۔ جنوب کی جانب واپسی کے دوران جہاز برف کی دوبارہ جم جانے والی چادر میں اپنے نشان دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ علاقہ نہ ختم ہونے والا ہے، جہاں وقت کبھی نہیں گزرتا، جو یا تو تاریک ہوتا ہے یا پھر روشنی سے بھرپور۔